خاص طور پر ہمیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان میں یعنی ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق کے اندر سود کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ سود کے ذریعے سے جو مال جمع کیا جاتا ہے وہ مال حرام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال فرمایا، خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا۔ کفار نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سود کے ذریعے بھی مال کو جمع کر کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور بیع کے اندر بھی، خرید و فروخت کے اندر بھی مال کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو دونوں کو ایک ہونا چاہیے تھا، دونوں کو برابر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے بیان فرما دیا کہ سود اور بیع برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے اندر زمین و آسمان کا۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو دوگنا در دوگنا سود نہ کھاؤ۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سود خور قیامت کے دن پاگل پن کی صورت میں اٹھے گا۔ اس کی یہ علامت ہوگی کہ میدان محشر ہوگا، اس میں سود خوروں کو اٹھایا جائے گا تو وہ پاگل پن کی صورت میں اٹھے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی اور میرا ایسے لوگوں کے سامنے سے گزر ہوا کہ جن کے پیٹ ان کے ہاتھوں کے سامنے سے، یعنی ان میں سے ہر ایک کا پیٹ ایک مکان کی مانند بڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود دنیا کے اندر کھاتے تھے اور سود کے ذریعے سے مال کو جمع کرتے تھے۔ لہٰذا آج مسلمان کو ضروری یہ بات بنتی ہے کہ سود جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ سود کے ذریعے سے انسان کبھی ترقی کی راہ حاصل نہیں کر سکتا، سود کے ذریعے سے انسان کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال حرام نہ ہو، بلکہ مال جائز کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچے۔ اور یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے حلال چیزوں کے ذریعے سے اپنی روزی کو بڑھاتے ہیں۔ کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود خور کے بارے میں کہ سود خور ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنا، اتنی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ سود خور ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ اللہ اکبر، سود اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج مسلمان اسی کے اندر ملبس ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس سے توبہ نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ سود سے بچیں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی سود سے بچائیں۔ اگر انہیں پیسے کی حاجت ہو تو بلا معاوضہ بغیر سود کے پیسہ دیا جائے، ان کا کام چلایا جائے تاکہ آپس میں محبت بھی بٹی رہے اور اس کا بھی کام ہو جائے۔ آج ہمارے درمیان سود ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے، جس چیز کے اندر قدم رکھو اس کے اندر سود کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جب لوگ قبر سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، لیکن سود خور بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ جیسے کہ آج کے وقت میں شرابی ہے،
کہ جب شراب پی لیتا ہے اور جب وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے پہلے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہی حال سود خور کا ہوگا کہ جب وہ قبر سے نکل کر دوڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ دوڑ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رسوائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود جیسے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر تحریر کرنے والا، سود پر گواہی دینے والا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں کہ جس طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس طرف سود کے چرچے ہوتے نظر آتے ہیں، سود کے ملبس لوگ نظر آتے ہیں، سود کے ذریعے سے مال کو حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ ترقی کی راہ اس وقت حاصل ہوگی کہ جب تم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے۔ جو اللہ رب العزت نے حلال تمہارے لیے کر دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ مال حرام کے ذریعے سے تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم گڑھے کے اندر تو گر سکتے ہو لیکن جنت میں نہیں جا سکتے۔ جہنم کے اندر تو جا سکتے ہو، جہنم میں تو پہنچ سکتے ہو۔ جنت میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ سود جیسے گناہ سے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو